حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آپ کے پاس مدینہ منورہ آیا۔ وہ شخص سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق، آپ بہت زیادہ مالدار بھی ہیں اور تمام مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، لیکن لین دین کے معاملات میں میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ آپ چونکہ مالدار ہیں اسی لیے میری مدد کریں تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی بات سنی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ باہر سے امیر المومنین کا دروازہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور کہنے لگے، اے شخص، کیا میں تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ میں مسلمانوں کا امیر ضرور ہوں، لیکن 3 دن سے میں نے بھی ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں تو مدینہ منورہ اسی لیے آیا تھا کہ آپ میری کچھ مدد کریں گے، اب میں کیا کروں گا؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا، تو عثمان غنی کے پاس چلا جا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو عثمان غنی کے پاس چلا جا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا ان کے پاس جا کر آپ کا نام لوں گا کہ مجھے امیر المومنین ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم جا کر صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا، عثمان غنی سخاوت کرتے وقت دلیلیں یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا اور سخاوت کے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل پڑا اور پوچھتا ہوا ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جب دروازے پر دستک دی تو گھر کے اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص باہر کھڑا سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ شخص مجھے دینار دے دے گا؟ وہ شخص باہر کھڑا ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر آئے۔ اس شخص نے کہا، السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب سنتے ہی حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ معاف کرنا ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دروازہ کھولا اور اس شخص کو گھر کے اندر لے آئے اور بٹھا دیا۔ اس شخص کی مہمان نوازی کے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا گیا۔ وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بہت عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ایک چیز استعمال کرو لیکن میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں۔ ابھی اس مہمان کا تصور جمع نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے تھے یہ اتنا امیر شخص نہیں ہے۔ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔
جیسے ہی اس شخص نے پیسوں کا نام لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی۔ آپ کا ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس شخص نے ابھی حضرت عثمان غنی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے اوپر 3000 اشرفیوں کا قرض ہے، یعنی کہ مجھے 3000 اشرفیاں ضرورت ہیں۔ اس سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص فوراً سے بولا کہ حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں کہاں سے اکیلا چلا تھا اور ڈھونڈتا ہوا مدینے آیا، پھر یہاں آ کر اللہ نے میری جولی بھر کے عطا فرمایا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد کے معاملے میں تو گھر پر لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و مستی کرتی پھریں، بلکہ میرے مالک نے مجھے صرف اسی لیے نوازا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی خدمت کر سکوں۔ وہ شخص اپنا سامان اور اشرفیاں سنبھالنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ اس کی مدد کرنے لگے۔ وہ شخص جب اپنا سامان لے کر دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، شکریہ۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی نے مہمان کے منہ سے شکریہ کا لفظ سنا تو آپ فرمانے لگے، شکریہ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص اسی جگہ پر رک گیا اور حیران و پریشان ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر بھیجا ہے، پھر آپ کو اس بات کا کیسے علم ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، اس تفصیلات میں نہ پڑھو۔ آخر میں آپ کو ایک معلوماتی بات بتاتے چلیں کہ آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے نام پر مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی ان برگزیدہ ہستیوں نے دنیا و آخرت میں اپنا بے مثال مقام پیدا کیا۔